اللہ رب العالمین کی نافرمانیاں کی، ان کے باطل عقائد و خرافات، اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا نزول ان کی زندگیوں میں ہوا، آنکھوں کے سامنے ہوا، اللہ رب العالمین کے معجزات ان لوگوں نے اپنی زندگیوں میں اپنی آنکھوں سے دیکھے، اس کے باوجود بھی سب سے زیادہ نعمتوں کی ناقدری کرنے والی قوم بنی اسرائیل، یہودی ہے۔ یہ لوگ اپنے آپ کو نعوذ باللہ اللہ رب العالمین کا بیٹا ہے۔ تو بہرحال مختصراً یہ کہ انہی کے بارے میں آج کے جمعہ کا جو خطبہ ہے، بنی اسرائیل، اسرائیل کے بیٹے یعنی یہودی۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، ہم مانتے ہیں، ہمارا ایمان عقیدہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نبی ہے، ماننا لازم ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل میں جو انبیاء کرام آئے، ان انبیاء کرام کی تعلیمات کو جو قرآن و حدیث کے مطابق ہے ماننا لازم ہے، جیسے سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام، یہ ہے۔ لیکن آخری نبی ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آخری نبی آ جانے کے بعد آخری نبی کی باتوں کو ماننا یہ لازم اور ضروری ہے، اس لیے کہ ہر قوم میں الگ الگ طرح سے گمراہیاں اور بدعقیدگی شرک آئے، بالکل اسی طرح سے یہودیوں میں بھی شرک آئے۔ کس طرح سے شرک؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام شرک سے محفوظ تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام شرک سے محفوظ تھے، انبیاء کرام شرک سے محفوظ تھے، لیکن یہ یہودی قوم جو ان انبیاء کرام کو ماننے کا دعویٰ کرتی ہے، یہ شرک میں مبتلا ہوئی۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ رب العالمین کا بیٹا بنا دیا۔ عیسائی بھی اسی طرح سے شرک میں مبتلا ہو گئے، جس کا نقشہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس انداز میں بیان کیا، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ یہودیوں نے کہا عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائیوں نے کہا نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو بہرحال مختصراً یہ کہ یہودی اس طرح سے شرک میں مبتلا ہوئے، رسولوں کی نافرمانی میں مبتلا ہو گئے، رسولوں کو ستایا، پریشان کیا، ظلم و زیادتی رسولوں پر کی، جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں الگ الگ انداز، الگ الگ طریقوں کے ساتھ ذکر کیا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قوموں کی، یہود اور نصارہ اور دیگر اور قوموں کی مخالفت پر ابھارا اور ان کی مشابہت سے سختی کے ساتھ روکا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ لوگ داڑھی کاٹتے ہیں، مونچھیں بڑھاتے ہیں، لہذا تم داڑھی کو بڑھاؤ، قص الشوارب، اور مونچھوں کو پست کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودی کالا خطاب لگاتے ہیں، لہذا تم اپنے داڑھیوں کو لال خطاب لگاؤ، مہندی۔ یہ لوگ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کی مخالفت میں تم 9 محرم کا بھی روزہ رکھو تاکہ ان کی مخالفت۔ تو بہرحال قدم قدم پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قوم کی، یہودی قوم کی مشابہت سے روکا اور ان کی مخالفت پر ابھارا، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے ان یہودیوں کی سرکشی، ان کی ظلم و زیادتی، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے، ان کی بد اخلاقی، بد کرداری کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو اس بات کا حکم دیا کہ انہیں دوست نہ بنانا۔ دیکھیے اللہ رب العالمین قرآن میں جو کہتا ہے 100% سچ ہے، اسی لیے ذالک الکتاب لا ریب فیہ کہہ کر اس کی سچائی کا اعلان کیا گیا کہ وہ کتاب ہے جس میں ذرہ برابر شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ایمان والوں کو کیا حکم دیتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، اے وہ لوگ جو ایمان لائے تم یہود اور نصارہ کو اپنے جگری دوست، جگری یار نہ بناؤ، اس لیے کہ یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ اگر مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن کوئی ہے تو وہ یہودی۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں اعلان فرماتا ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 82 میں، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ
قالوا إنا نصارى. پوری آیت ہے مختصراً یہ کہ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے یہودیوں کی مسلمانوں سے دشمنی کا ذکر کیا کہ یہ دشمنی میں سب سے زیادہ سخت ہے مسلمانوں کے ساتھ، یعنی مسلمانوں کے کٹر دشمن ہے یہ یہودی، جو الگ الگ انداز الگ الگ طریقوں کے ساتھ مسلمانوں کو ہر قدم پر نقصان پہنچانے کی پلاننگ اور سازشیں کرتے رہے، کر رہے ہیں اور قیامت تک کریں گے، قیامت تک کریں گے. محترم حاضرین، یہودی ان کے جرائم کیا تھے؟ ان کے جرائم کیا تھے قرآن و حدیث کی روشنی میں مختصراً ہم جانیں گے. بہت بڑے کرمنل، یعنی یہ لوگ اتنے اللہ رب العالمین کے نافرمان کہ اللہ رب العالمین نے ان کی نافرمانیوں کا الگ الگ انداز الگ الگ طریقوں کے ساتھ قرآن مجید میں ذکر کیا. جیسے یہ لوگ دلائل کا انکار کرتے تھے، انبیاء کرام جو معجزے لے کر آتے ان انبیاء کرام کے معجزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے اور ماننے کے بجائے انکار کر دیتے. دلائل کا انکار، معجزات کا انکار، اللہ رب العالمین کی آیات، اللہ رب العالمین کی نشانیوں کا انکار کیا کرتے. یہی نہیں بلکہ یہ ظلم میں، زیادتی میں، فتنہ اور فساد میں اتنے آگے بڑھے ہوئے تھے کہ وہ انبیاء کرام جنہیں اللہ رب العالمین نے مبعوث کیا، وہ انبیاء کرام جو اللہ کی توحید کی طرف بلاتے، وہ انبیاء کرام جو شرک سے روکتے، وہ انبیاء کرام جو گمراہی سے روکتے، ان انبیاء کرام کو اس یہودی قوم نے قتل کیا. انبیاء اکرام کو یہودیوں نے قتل کیا. اسی لیے اللہ رب العالمین قرآن مجید سورۃ النساء آیت نمبر 155 میں اس چیز کا ذکر کرتے ہوئے اعلان فرماتا ہے فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ. اللہ رب العالمین کی آیتوں کا انکار کیا، وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ، اور انبیاء اکرام کو قتل کیا. یعنی انبیاء اکرام جو ان قوموں میں آئے تو ان انبیاء اکرام کو ماننے کے بجائے ان انبیاء اکرام کا قتل کیا. دیکھیں کتنی ظالم قوم. وہ نبی جو اللہ کی توحید کی طرف بلا رہا ہے، وہ نبی جو شرک سے روک رہا ہے، وہ نبی جو نافرمانیوں سے روک رہا ہے، وہ نبی جو جنت کے راستے کی طرف بلا رہا ہے، جہنم کے راستے سے روکنے کی کوشش کر رہا ہے، ان انبیاء اکرام کو اس نافرمان قوم نے، یہودیوں نے قتل کیا. اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ان کی گستاخیوں، ان کی نافرمانیوں کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا. حد تو یہ ہے کہ نعوذ باللہ یہ لوگوں نے اللہ رب العالمین کو بخیل اور کنجوس کہا، اللہ رب العالمین کو بخیل کہا، خود بخیل اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ان کی صفات کا ذکر کیا، ان کے اس اعتراض، ان کے اس الزام کا ذکر کیا کہ نعوذ باللہ یہ لوگ اللہ رب العالمین کو بخیل کہتے ہیں. وقالت اليہود ید اللہ مغلولہ، یہودیوں نے کہا کہ اللہ رب العالمین